سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الكمال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے یہ فرمایا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز جو تمہاری زندگی میں ہے وہ میری معرفت ہے، میری محبت ہے اور میری رضا ہے۔ ہر ایمان والے کی یہ منزل ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کیا جائے، اللہ کی معرفت کو حاصل کیا جائے، اللہ کی رضا کو حاصل کیا جائے۔ یہ ہم سب ایمان والوں کے لیے ایک پیغام ہے اللہ کی طرف سے۔ ماشاءاللہ لوگ اپنے اپنے انداز سے محنت کرتے ہیں راستوں پر حاصل کرنے کے لیے۔ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی وہ مخصوص راستے ہمیں دکھائے ہیں جس کے ذریعے سے انسان اس منزلوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ فرائض ہیں ہمارے پاس، عبادات ہیں اللہ نے دی ہیں، لیکن بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے انسان کی جتنے سانس ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ نے راستے دیے ہیں۔ تو گویا اللہ پہ چلنے کے لیے اس قدر راستے ہیں کہ جتنے انسان کی سانس ہیں۔ تو اب یہ راستہ مشکل تو نہیں ہونا چاہیے انسان کے لیے۔ اللہ نے جو اتنے راستے بتا دیے اپنی معرفت کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنی رضا کے لیے، تو پھر تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے بھائی۔ اللہ راضی ہو جائے تو سارے کام ختم ہو جاتے ہیں، بس مقصد تو سارا اللہ کی رضا پر ہی ہے۔ انسان دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ مجھے اپنے حضرت نور الملکتوں کو ایک خاص فقرہ یاد آتا ہے کہ حضرت کی دعا ہوتی تھی ہر آدمی سے ہاتھ ملانے کے بعد، اللہ راضی تھی ہے، اپنی زبان میں فرماتے تھے کہ اللہ تو سے راضی ہو جائے۔ تو یہ خاص دعا تھی حضرت کی جو ہر انسان کو، بس آپ ملے سلام کیا تو اللہ تعالیٰ فوراً حضرت فرماتے تھے اللہ تیرے کو راضی تھی وے۔ جامع دعا تھی الحمدللہ، اور پھر کسی اللہ والے کی زبان سے نکلی اور قبولیت مل جائے تو پھر کیا بات ہے، الحمدللہ راستے بن جاتے ہیں۔
بہت بڑی چیز ہے. تو شارٹ کٹ مار دیتے تھے وہ بالکل ہر چیز کا کہ بس اللہ راضی کر لو کے ساتھ معاملہ ٹھیک. تو بھائی دیکھیں آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے راستے. حضرت قطب الاقطاب وقت کی بہت بڑے انسان حضرت رشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے اس پر، بڑی خوبصورت بات فرمائی آپ کہ بھائی راستے تو سارے ہیں جو اللہ تک پہنچاتے ہیں انسان کو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک راستہ ایسا ہے، اب کتنے بڑے آدمی کی بات ہے آپ خود سوچ لیں، یہ تو دل میں بٹھانے والی بات ہے یا نہیں، بلکہ ایسا دل میں بٹھائیں کہ دماغ سے نکلے ہی نہ ہماری یہ بات. سچی بات ہے نا، کریں گے ایسے؟ یہ نکالنی نہیں دماغ سے، یاد رکھیں جس نے نکال دی وہ فیل ہو گیا. بس جمع کر لینا یہ نسخہ، انشاءاللہ ناکام نہیں ہوں گے. اس فکر کو جمع لیں دل کے اندر. فرماتے ہیں کہ راستے تو بہت ہیں، اور خاص طور پہ ہم لوگ، آپ لوگ، میں تو الحمدللہ ہم جد و جہد میں لگے ہوئے اپنی طرف سے ٹوٹی پوٹی کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے ہمارے سے. ایک راستہ اختیار کیا ہے. تو فرماتے ہیں حضرت کہ بھائی بات یہ ہے کہ راستے تو بہت ہیں، لیکن ایک راستہ بہت ہی آسان، بے انتہا فائدوں سے بھرا ہوا، مفید، اکمل، اجمل، عجیب و غریب راستہ جو انسان کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ بہت ہی جلدی، یعنی ایسا شارٹ کٹ ہے، وہ تو ایسا شارٹ کٹ ہے کہ آدمی بس پوچھو نا، سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے. آپ کو کوئی متلاشی ہے، حقیقی بات تو یہ ہے، رونے دھونے تھوڑے کام چلتا ہے. اللہ والوں کی باتوں کو سننے کے بعد، پلے باندھنے کے بعد اس پہ عمل کرنے سے بات بنتے ہیں. کہانی قصے تو بہت کرتے ہیں، بس جی ہم تو چاہتے ہیں بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بس جی کیا کسی کو نظر مار دیں، کوئی دل پہ کوئی توجہ مار دیں، حضرت کو یہ کر دیں وہ کر دیں. ہر آدمی اپنے شیخ سے ایسی باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ والوں کی توجہیں کام کرتی ہیں، صحبتیں کام کرتی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن کچھ بھی تو خود بھی تو کچھ پہلے قدم اٹھائیں آدمی توجہ کے لیے، اپنی زمین کو تو مضبوط کرے آدمی، تاکہ ان کی نظر شفقت پڑے، کچھ محبت بنے. ایسے تو نہیں نا کچھ ہو سکتا کام. تو یہ تو بھائی اب یہ ہے کہ طلب کی بات ہے، طلب کی بات ہے. اب مجھے پیسہ کمانا ہے تو میں صبح اٹھ جاؤں گا الارم لگا کے دکان کے لیے، یا کوئی جاب پہ جانا ہے تو میں رات بھر نیند نہیں آئے گی، میں نے کام پہ جانا ہے. بھائی اگر کوئی سیزن لگا ہو تو پھر تو آدمی ویسے ہی پاگل ہو جاتا ہے. طلب ہے پیسے کی، کوشش کرتا ہے. تو اسی طرح جن کو طلب ہے اللہ کو پانے کی، الحمدللہ، تو وہ ایسی کوشش کرتے ہیں. ان کی ایسے راز کی باتیں مل جائیں، ان کی تو زندگی بن جاتی ہے الحمدللہ. قصہ ختم، بات مل گئی. اب کس چیز کی دیر ہے؟ اب یہ تو اتنے بڑے آدمی کا قول ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ جو انہوں نے یہ بات کی کہ اپنی جیب سے تھوڑی نکالی، ان کے تجربے تھے، انہوں نے بزرگوں سے سیکھا تھا. ایسی بات نہیں تھی، وہ تو بڑے اونچے آدمی تھے. تو ان کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہم تک ایسی باتیں پہنچا دی. یہ تو احسان ہے کریم ان کا، الحمدللہ. بھی آج ہم یہاں بیٹھ کے بولٹن کی اس مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے جمع ہوئے، اللہ نے پیج جمع کر دیا، چلو ذکر کریں گے، تو اس کے تحت یہ باتیں انسان کی ہم تک پہنچ رہی ہیں. تو اگر آج یہ بات ہم مان لیں تو کتنی گارنٹی دی آپ نے. آسان بھی ہے، مفید بھی ہے، انعامات سے بھرا بھی ہے، اور جو ہمارا راستہ ہے اللہ کو پانے کے لیے بہت جلدی مل جاتا ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے. بے انتہا تعریفیں فرمائی اس راستے کے لیے. دشواری نہیں، محبت ہی محبت ہے اس راستے کے. اللہ کے رسول کی محبت ٹپکتی ہے اس راستے سے. بلکہ یہ ہے کہ دیکھیں اس پہ چلنے والا تو ایک عجیب، اس راستے کی بتا، اس راستے کو سلوک کہتے ہیں. اللہ کے راستے پہ ساتھ چلتا ہے نا، اس کا تصوف کا ٹرم ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلوک. آپ تو ماشاءاللہ
چیمپئن اس معاملے میں عرصہ ہو گیا آپ کو، تو آپ تو جانتے ہیں ساری بات. جو اس راستے میں جو راستہ اختیار کرتا ہے نا اس کو چلنے والوں کیا کہتے ہیں؟ سالک. اس راستے کو کیا کہتے ہیں؟ سلوک. یہ خصوصی ایک ٹرم ہے تصوف. سالک ہے سلوک، اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے. تو یہ سالک کیا ہوتا ہے؟ جو سلوک پہ چلتا ہے تو وجاہدوا فینا لننصرنہ، اس پھلوں پہ چلتا ہے کہ چل رہا ہے، محنت کر رہا ہے. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں پہنچ جائے گا. کب پہنچے گا اللہ نے، کس صدی میں پہنچتا ہے، کس حال میں پہنچتا ہے. مسافر ہے، سالک ہے، چلے جا رہے ہیں، آخر پہنچ جائے گا الحمدللہ. اور ایک دوسرا راستہ ہوتا ہے جذب کا. سبحان اللہ. وہ کیا ہے؟ جذب کا راستہ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ سالک نہیں پہنچتا بلکہ اللہ ہی اس کو کھینچ لیتا ہے. واہ، اللہ ہی اس کو کھینچ لیتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ خود اس کو کھینچ لیتا ہے ایک دم. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو اس راستے کو اختیار کرتا ہے وہ سالک نہیں رہتا بلکہ کیا ہے؟ وہ جذب اللہ کر لیتا ہے اس کو. بھائی یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی آج الحمدللہ. اس کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ چھوڑیں گے؟ اگر صادق ہیں، طلب ہے، تو آج اس مسجد سے نکلے نہ باہر جب تک کہ دل میں پکا نہ کر لیں یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بات اتنی قیمتی چیز ہے، اتنا بڑا راستہ، ہم اتنے بھٹکے تھے، ہم اس پہ توجہ ہی نہیں کر رہے تھے اس چیز پر. تو اب قول تو بہت اونچا ہے، آپ اس کو ریجیکٹ کیسے کریں گے؟ آج کے دور کی تو بات نہیں بھائی، تو پرانے دور کی بات ہے. ہزاروں کروڑوں لوگ اس سے فائدہ اٹھا گئے ہوں گے. حضرت کے بعد کتنے زمانے آئے ہیں مجھے بتائیں، اب سے لے کے ان کے زمانے کتنے گیپ آئے ہیں. دیکھیں میرے حضرت نور محمد نے ان کی زیارت کی تھی، ان کی صحبت میں رہے میرے شیخ تو الحمدللہ. تو میں ان کی صحبت میں رہا تو کچھ تو اثر پہنچا نا اللہ کے فضل سے. بھائی کتنے بڑے اللہ کے ولی کو آپ دیکھنے والوں کو دیکھنے تو کام بن جاتا ہے اللہ. تو وہی سلسلہ چل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے دیکھا اس صحابی اس کو دیکھا، تابعی اس کو دیکھا، تبع تابعی، کہ وہ کرڑ چلتا ہے نور کا. تو جس نے اتنے بڑے ولی کو دیکھا، اس کی صحبت میں بیٹھا ہو، تو اس ناچیز نے اس کے ساتھ صحبت گزاری ہو، 17 18 19 سال اس کے جوتے اٹھائے ہوں، تو کچھ تو آیا ہوگا دانا انتر. لیکن ہے تو کھوتے کے کھوتے بھی گدھے کے گدھے ہی ہیں، فائدہ نہیں اٹھایا اس صحبت سے. تو آپ ایسا کام نہ کریں. اس فارمولے کو جو ہے یہ سمجھیں دوسرے درجے میں میرے پاس پہنچا ہے یہ فارمولہ جو ہے. ظاہر ہے کہ حضرت نے فرمایا، ہمارے حضرت نے سنا، حضرت نے مجھے بتا دیا، تیسرے درجے ہوا نا پہنچنے کا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں تو بہت جلدی پہنچ گیا ماشاءاللہ. تو فرماتے ہیں بھائی وہ راستہ کون سا ہے الحمدللہ جو اتنی جلدی آدمی پر تو جذب کر لیتا اللہ تعالیٰ اس کو؟ وہ ہے اتباع سنت کا راستہ. اونچا بولے ذرا. ہاں شوق تو بہت ہے، ذوق تو بہت ہے، جب اتباع سنت کی باتیں تو نیچے ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں. یہ کیسے کریں گے جی؟ ارے یار یہ تو بڑا مشکل ہے، اتنے بڑے زمانے سے کیسے ٹکر لے لیں گے، اتنوں کو کیسے ناراض کر لیں گے؟ نہیں یار یہ تو نہیں، کوئی شارٹ کٹ بتاؤ یار. حج کر سکتا ہوں 50 سنت پہ عمل نہیں کر سکتا، عمریں تو بہت کر لوں گا، رات کو جاگوں گا بھی، لیکن اتباع سنت نہیں ہوتی ہمارے سے. اور راستہ ہے یہ، اس راستے کا کمال جو ہے الحمدللہ کہ جس نے اس راستے سے اللہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی. یہ بھی سن لیں، اس راستے سے، اس نیت سے کہ ہم اسی راستے کو اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ تجھے پانا چاہتے ہیں. تو نے خود بتایا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سنت کو قبول کر لیا اس راستے میں، اور پہلا قدم اس پہ رکھا اللہ کو پانے کے لیے سالک نے، تو سالک نہیں رہتا الحمدللہ. اتنے بڑے قول ہے، وہ اللہ اس کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف. بڑے بڑے درجے اس انسان کو مل جاتے ہیں. جو اٹک گئے پھر لگے رہتے ہیں، ادھر مارتے رہتے ہیں، باتیں بہت سن لیں، قصے کہانی تو بہت کرنے والے لوگ ہیں نا، ڈرامے تو بڑے آتے ہیں، اس طرف نہیں آتے. بھائی بات یہ ہے جو اتنا بڑی بات ہے اتباع سنت میں، تو الحمدللہ اس کے اندر کچھ نفس کی بھی تکلیف تو ہوتی ہی ہوگی نا، مجاہدہ تو ہوگا نا، داس کا معمولی چیز تو نہیں ہے نا. آخر پہ یہ تو ہے الحمدللہ نفس کے ساتھ لڑنا تو پڑتا ہے. اس پہ یہ بھی ایک مقام آ جاتا ہے، ایک ساری دنیا ایک طرف ہوتی ہے اور سنت پہ عمل کرنے والا ایک طرف کھڑا ہوتا ہے بیچارہ، اور سب اس کو پاگل سمجھ رہے ہوتے ہیں، بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں.
ایک کیا دھوتی پہنے پھرتے ہوئے یار صبح صبح دیکھ کے کراہت ہو جاتی ہے یا مخلوق نظر آتا ہے، یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں لوگ کیا صبح صبح یہ لباس پہن کے آ جاتے ہیں یار، مکروہ لگتا ہے یار، گھن آتی ہے یار اس لباس سے۔ اور جو کہنے والے ان سے پوچھو عاشق بڑے بڑے اللہ کے راستے پہ ہم تو چلنے والے لوگ ہیں، ہم تو یہ عمل ہے ہمارے، وہ عمل ہے، یہ ہے آج کی سٹوری میری دوستو جو میں نے سنی ہے لوگوں سے تجربے میرے۔ بھئی یہ جو چیزیں ملتی ہیں حقیقت میں یہ جذب راستہ ملتا ہے اس شیخ سے جو خود جذب ہو چکا ہو اللہ کے راستے میں، یہ یاد رکھنا۔ یہ کتابوں سے نہیں ملتا، احادیث سے نہیں ملے گا، اور یہ صحبت سے بھی اس صحبت سے ملے گا کہ جو آلریڈی وہ شیخ الحمدللہ آلریڈی وہ شیخ جس نے اس سے اللہ کو پایا اس راستے سے، تو اس کے پاس تو بیٹھنے کی ضرورت ہے، الحمدللہ رنگ چڑھ جاتا ہے ایک دم سنت کا۔ اور جس شیخ کے پاس بیٹھ کر اللہ اکبر، یاد رکھیے چیز، جس شیخ کے پاس بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا رنگ چڑھ گیا، سمجھو کامل ترین شیخ ہے، وہاں دو اوپینین ہے ہی نہیں، وہاں سے آدمی خالی جانے والا بدقسمت ہے، یا تو اس کی نیت خراب ہے، یا اس کے اندر طلب نہیں ہے، یا ڈوکلو سے مارنے والا ہے یا نہیں ہے، لیکن پوری کنٹری سے بات کہی ہے اللہ والوں نے اس چیز کو، تو سوال ہی پیدا ہوتا، جس کی نیت بھی صحیح ہو، طلب بھی صحیح ہو، اللہ کو چاہتا بھی ہو اور پانا بھی چاہتا ہو، اور اس کو اس شیخ کی صحبت نصیب ہو گئی، سبحان اللہ، کہ جس نے اس راستے سے اللہ کو پایا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد آدمی ناکام ہو نہیں سکتا، لیکن وجہ یہی کہ اندر طلب ہونی چاہیے، تو اللہ نے پہلے کہہ دی ڈیمانڈ دیکھتے ہیں، وہاں اس شیخ کے پاس بیٹھنے وہی آدمی ناکام ہوگا، وہی آدمی خالی رہے گا، وہی آدمی اس سے کچھ نہ پا سکے۔ بھئی یہ تو ایک، اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑی ذات کس کی ہے زمانے کے اندر جو تشریف لائے؟ آپ سے بڑی توجہ کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ سے بڑی نورانیت کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ سے زیادہ انسان مست کس کی صحبت میں ہو سکتا ہے؟ تو ابو جہل کیوں اثر نہیں ہوا؟ مجھے بتا، اتبا کو کیوں نہیں ہوا؟ اور جو ساری ابو جہل پارٹی تھی ابو انقلب ہے، ان کو کیوں نہیں ہوا؟ سبحان اللہ۔ اور صدیق کو ایک دم کو تڑپ کے دیکھنے کے بعد، صدیق کو تڑپ کے دیکھنے کے بعد، اللہ یہ دلوں کی بات تھی کہ جس کے اندر دل ہی نہ ہو، ماننا ہی نہ ہو، جس نے تصور بھی نہیں کرنا کہ ہم نے یہ بات ہے، جب طلب ہی نہ ہو، اللہ ہے ہی انکار ہر چیز پر، تو وہاں تو پھر نبی کی اثر بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی ایسی بات ہو اپنی کمی دیکھیں، شیخ کی صحبت کی کمی کبھی نہیں ہوگی، کمی اپنے ہم ڈوکوسلے باز ہوں گے، ہم میں چکر بازی ہوگی، ہم چاہتے نہیں ہوں گے، ہم شارٹ کٹ مارتے ہوں گے، ہم بچنا چاہتے ہیں، ہم اس راستے سے ڈھیل مل مارنا ہو جاتے ہوں گے، ہم ہی چاہتے ہیں یار اتنی ساری باتیں ہم کیسے مانیں، ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے اپنے، یہ بربادی ہے انسان کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے کرم کے باوجود انسان کو وہاں پہنچا دیا، اور پہنچنے کے بعد اتنے بڑے سمندر سے خالی آ گیا۔ مجھے بتائیں روزے قیامت میں کیا جواب دے گا وہ شخص؟ اور سارے عذابوں کو برداشت کرے گا، موت سے لے کر آخر تک وہ پچھتاوا ہی پچھتاوا، اور جب دوسری طرف دیکھے گا کہ اس راستے پہ اس شیخ کے ساتھ چلنے والے لوگوں کا کیا مقام ہے، تو وہ کیا سوچے گا کہ یار میں تو نفس کے ہاتھ کھیلتا ہی رہا، میں تو سمجھا ہی نہیں اس آدمی کو کیا میں کیا سمجھتا، جب کتنی بڑی ایک نشانی جو قرآن بتا رہا ہے، جو اللہ کے نبی کا اعلان بتا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اولیاء کرام کی زندگی بتا رہی ہے، اولیاء کرام بتا رہے ہیں مستند، یہ راستہ یہی تھا جس سے تو فیل ہوا ہے، وہ خود فیل ہوا، اس سے بیوقوف، اس راستے تک تجھے اللہ نے پہنچا دیا تھا، اس انسان تک تجھے پہنچا دیا تھا، لیکن تیرے نفس نے تیرا کام نہیں ہونے دیا، تو نہیں سمجھا۔ میں تو کہتا ہوں بھائیو، آج بھی اگر ہم اس بات کو نہ سمجھیں، میں تو اندر سے ہل گیا ہوں، میں تو بہت کمزور آدمی، آپ کو پتہ ہے، تو آج تو تہیہ کرنا پڑے گا، یا ہم دوغلے ہیں یا تو ہم دوغلے ہیں، اگر دوغلے نہیں ہے تو آج کے بعد ہم سمجھ گئے کہ اس سے بڑا کوئی اسٹیٹ راستہ ہے ہی نہیں اتباع سنت سے بڑا، چپ کر کے اس راستے کو انسان پکڑ لے، بس دیٹس فائن۔ ہم نے سننے اب دنیا کی کسی بات کو بھی، ہم نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر نبی کریم کی سنت کے مطابق گزارنا ہے، کچھ ہو جائے، کمی ہر چیز میں ہو سکتی ہے انسان کے، اس میں کوئی شک نہیں،
لیکن اس عبادت کو نہیں چھوڑنا ہے، اتباع سنت کو. کبھی ایسا نہ ہو غلطی سے کہ ہمارا پاؤں غلطی سے مسجد سے دوسرے دل سے نکل گیا ہو، یعنی نبی کی اتباع سنت کے خلاف نکل گیا ہو، بجائے بائیں کے دائیں ہم نے رکھ دیا. فوراً پلٹے آدمی، استغفار پڑھے، روئے اور درد محسوس کرے کہ آج مجھ سے یہ کام کیسا ہو گیا. اور یہ اولیاء اللہ کی زندگی تھی. کئی دفعہ شاید پہلے ایک واقعہ سنایا گا، لیکن اولیاء اللہ کی باتیں کرنے میں تو دل نور نور ہوتا ہے. ان کی باتیں سن کے بھی انسان کو ترقی ہوتی ہے. میں آج پھر سناتا ہوں، دیکھیں ایک اتنے بڑے ولی اللہ کی بات بتا رہا ہوں، مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ، کون کی شخصیت سے واقف نہیں، جس کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے ہندوستان کے اندر، یہ لفظ ہے ان کے میں دکھا سکتا ہوں. شاہ ولی اللہ کتنی بڑے خاندان کے آدمی، کہ مجدد علی ثانی شیخ احمد فاروقی، یہ وہ شخصیت ہے ہندوستان میں جو پیدا ہوئی کہ پوری امت پہ اس کا احسان انسان نہیں بدل سکتا، اس کا احسان نہیں دے سکتا. اس نے وہ کام کیا ہے ہندوستان کے اندر، اس طرح دین کو بچایا، اس نے احیا سنت. اور یہ ایسا نہیں تھا کہ آپ کسی ایک آدمی کے پاس مخالف کھڑے ہیں، نہیں، وہ بادشاہ تھے جو اصل بادشاہ تھے، جن کے یہاں کوئی قانون نہیں تھا، بس آدمی وہ بادشاہ کا قانون چلتا تھا. یہ ابھی کچھ کہہ رہا ہے، ابھی کچھ قانون بن گیا، آدمی مار دو مروا دیتا تھا، لٹا دو لٹا دیتا تھا، چیڑ دو چڑا دیتا تھا. ان لوگوں کی وحشی قسم کے انسانوں کی بات کر رہے ہیں. اس دور میں کھڑا ہو کس نے کہا سبحان اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات تھی نا. اور وہ خطاب دیکھیں کہ کہتا ہے مجدد علی ثانی، کسی اولیاء اللہ کو یہ خطاب نہیں ملا. صدی کے بعد تو آئے، صدی کے بعد تو مجھے اترتے، لیکن 1000 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ مجدد تھا جو آیا 1000 سال بعد، کوئی نہیں آیا. اتنا بڑا اللہ کا ولی ہو، اس کا مقام کیا ہوگا مجھے بتائیں. ان کی مکتوب میں ایک بات لکھی ہے، سبحان اللہ، سن عجیب بات ہے، کیونکہ تصوف کی دنیا ہے، فتویٰ نہ لگا دینا. یہ تو تصوف کی دنیا کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے سر جی، وہ چکر والا، یہ تو جی آپ تو یہ ہیں، آپ تو فلاں ہیں، تو یہ فوراً شروع ہوتا ہے نا معاملہ. تو سنیں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے، حضرت مجد فرماتے ہیں، دعویٰ ان کا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کہ مجھے قیامت تک کے لیے جو میرے سلسلے میں واسطہ بالواسطہ داخل ہوگا، اللہ کرے ہمیں اس میں رکھے. اس کی تو شرط میں بتا دی تھی پچھلی آپ کی، اس شرط کو نہ چھوڑنا ورنہ نکل جائیں گے سلسلے سے، بہت بڑی نقصان ہوگا. یاد رکھنا، شرط یاد ہے آپ کو، بھول گئے ہیں؟ ہاں وہ یاد رکھنا. فقیر کی زبان سے لفظ نکل گیا تو نکل گئے. وہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے، ایسا شخص ہمارے ساتھ ہوگا، بیشک 50 سال کا 60 سال کا میرے ساتھ چل رہا ہو، شرط جو نکل گئی میرے منہ سے وہ نکل گئی عورت مرد کے لیے، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. فرماتے ہیں واسطہ بالواسطہ، اے مجدد، اللہ فرماتے ہیں تیرے سلسلے سے جو داخل ہو گیا، اس کا نام، اس کی سکونت اور اس کی حیثیت اللہ نے مجھے دکھائی ہے. کیا ولی ہوگا وہ شخص، مجھے بتائیں کیا مقام ہوگا جس کو دکھائے. اور ایک اور دعویٰ کی، سبحان اللہ، کہ جو تیری ذات کے واسطے سے مغفرت مانگے گا تو میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو معاف کر دوں. اولیاء اللہ کی شان ہوتی ہیں، اپنی شان اپنے. ان کے شیخ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کی مشہور معروف شخصیت جو نقشبندی سلسلے کو لے کر آئے، جب حضرت ان سے بیعت ہوئے حضرت مجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو بیعت ہوتے ہی کچھ کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو میرے سارے ہیں نا سب اسی کے پاس چلے جائیں. لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا ایک دم حضرت؟ کہتے ہیں بات یہ تو میں تو اسی کے لیے بھیجا گیا تھا، اس شخص کے لیے بھیجا گیا تھا، میں نے کر دیا. اب معاملہ اس کا میرا یہ ہے کہ یہ آفتاب ہے اور میں چراغوں کی طرح ہوں، جیسے چراغ ہوتے ہیں، بجائے میری روشنی اس کے آگے کیا ہوگی مجھے بتایا. یہ شیخ کہہ رہے ہیں ان کا، یہ اتنا مقام تھا. بہرحال بہت باتیں ان کی تو الحمدللہ مکتوبات منقط پہ تو اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں حضرت کی. تو اگر تصوف کے لائن میں جاؤ تو فرمایا یہ وہ ولی ہے اللہ کا کہ جس نے تجدید کی ہے پوری تصوف کی، اس سے پہلے کس نے نہیں کی. یعنی اس نے ٹرینڈ چینج کر دیا تھا، وحدت شہود وحدت وجود کا معاملہ آ گیا تھا. تھوڑا سا نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے پہلے سارے کے سارے ایک وجود کے قائل تھے، آپ نے شہود پورا نقشے چینج کر دیا تھا. شروع میں تو مخالف ہوئے،
حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مخالفین میں تھے، لیکن کتاب پڑھیں اخبار خیال، آخر میں ان کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ان سے بیعت نہ ہوتا تو آج میں یہ کتاب لکھنے کے قابل بھی نہ ہوتا. یہ وہ شخص نے سب سے پہلے ہندوستان میں احادیث لے کر آئے. علماء کرام جانتے ہیں عبدالحق محدث دہلوی، اتنی بڑی شخص کی بات کر رہا ہوں جس سے آپ کا ہمارا روحانی تعلق ہے. کیا نام ان کا؟ حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی، سرہند میں رحم فرما رہے. اب ان کی بات لاتا ہوں. پھر کتنے مجاہد ہوں گے زندگی میں، کتنی لائنیں ہوں گی، کتنے راستے اختیار کیے ہوں گے. ہوتا ہے نا سب تو یہ سمجھتے ہیں بھائی ساری رات جاگتے ہوں گے، پتنی روزے رکھتے ہوں گے، یہ حالانکہ ان کو حج نصیب نہیں ہوا، حج نہیں کیا تھا. اس کا بھی واقع ہے. تو بھائی اب سن ان کا بات سن. جب حضرت باقی اللہ رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا تو جو ان کے خلفاء تھے سارے انہوں نے رجوع کیا حضرت مرشد صاحب کی طرف. تو ان کے ایک بہت ہی مشہور و معروف بہت کلوز تھے مرید، کتنا درجہ ہوگا ان کا، وہ بھی ہے حضرت کے پاس سرہند آئے. وہ کہنے لگے حضرت جب تک حضرت زندہ تھے تو میں ان سے اپنے حالات بیان کرتا تھا، احوال بیان کرتا تھا. کبھی قبض ہو جاتا تھا، یا قبض کرتے ہیں کیفیت ہو جاتی ہے انسان کی، تو میں ان کے پاس جاتا تھا، وہ توجہ کرتے تھے تو ٹھیک کر دیتے تھے، میری کیفیات کو بھی صحیح کر دیتے تھے. تو وہ تو اب نہیں ہے، تو میں تو اب آپ کے پاس آیا ہوں اور میں آپ سے مدد مانگوں گا، آپ ہی کچھ فرمائیں گے، میرے ساتھ مدد میں کریں گے میری روحانیت کے اندر. انہوں نے یہ بات کی حضرت سے. تو حضرت نے جواب دیا کہ بھائی دیکھو ہمارے پاس تو کوئی ایسی اونچی چیز ہے ہی نہیں، ہم تو زیادہ کچھ چیز نہیں جانتے، نہ ہمارے پاس اتنے معاملات ہیں، نہ کوئی تصوف. ہمارے پاس تو ایک راستہ ہے، وہ ہے سنت کا راستہ. سبحان اللہ. یہ مجدد فرما رہے ہیں، جھوٹ بولیں گے. کہتا ہمیں تو بھائی کسی اور چیز کا تو پتہ ہی نہیں، ہمارے پاس تو ایک ہی راستہ ہے. وہ کون سا ہے؟ سنت کا راستہ ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو تھے وہ خود بھی بہت بڑے بزرگ تھے، معمولی چیز نہیں تھی. جب انہوں نے کہا تو ان پہ کیفیت طاری ہو گئی، جذب ہو گیا. جس جذب ہے تو ان کی کرامتیں ظاہر ہوں گی. حجلے کی کرامت تو جو ہے برحق ہے، بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی کرامت ظاہر ہوئی تو پہلے بیٹھے بیٹھے انہوں نے جھومنا شروع کیا. بہت پسند آئی ان کی یہ بات حضرت کی. اور جھومنے کے بعد پھر کھڑے ہوئے تو پھر ایسے گھومے، تو جیسے وہ گھومے ان کی کرامت ظاہر ہو گئی، وہ زمین گھومنا شروع ہو گئی سرہند کی ساری. زمین گھومنا شروع، حضرت بھی بیٹھے. جب زمین ساری گھومنا شروع ہو گئی تو انہوں نے کہا جاؤ ایسا کرو، میری طاقت پر میری جو مسواک ہے اس کو لے آؤ. اپنے کسی مریض سے کہا اس حالت میں. تو حضرت مجد ثانی کے جو مرید تھے وہ گئے، جلدی سے وہ مسواک لے کر آ گئے. آپ نے مسواک لی اور زمین پہ اس طرح لٹا دی. جیسی وہ لٹائی ان کی کیفیت بھی ڈاؤن ہو گئی فوراً، اور زمین بالکل رک گئی سیدھا. تو پھر حضرت مجد ثانی سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں بات یہ دوست، آپ کی کرامت تھی، آپ نے دکھائی، ظاہر ہوئی آپ کی کرامت اللہ کی طرف سے تھی. کہ آپ کی کرامت سے یہ ہوا کہ زمین جو تھی وہ ہلنا شروع ہو گئی، گھومنے لگی. یہ آپ کی کرامت تھی. لیکن اس عاجز کو بھی اللہ نے بہت فضل و کرم فرمایا ہے اور یہ حیثیت دی ہے کہ اگر ابھی میں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ سرہند کے قبرستان میں جتنے مردے ان کو زندہ کر دے تو سارے مردے زندہ ہو جائیں. یہ اللہ نے مجھے کرامت مجھے بھی دی ہے، فضل کرم اتنا میرے پاس بھی ہے. لیکن بات اتنی ہے کہ تمہارا اس سرہند کی زمین کو گھما دینا اور میرا ان مردوں کو زندہ کر دینا، اس سے کہیں افضل اور کہیں بہتر یہ ہے، کہیں افضل کہیں بہتر کیا چیز ہے کہ آپ وضو کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ایک مسواک کی سنت کے ساتھ وضو کر لیں. یہ بہت یہ حدیث ہے جو تم نے اور میں یہ کام کروں، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے. فرمان اصل ویلیو ہے کہ اگر ایک سنت اتنی ادا کر دے کوئی انسان کہ اس نے مسواک کر لی ہے وضو کے وقت، تو یہ کشف کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں. یہ مردوں کو زندہ کرنا کچھ بھی نہیں ہوگا. آخرت میں جو اس کی بولی لگے گی سنت کی، جو تم ایک سنت ادا کر دو گے، اس کا تو تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تو میرے بھائیو، یہ جو بزرگ جو ہم کہتے ہیں بنے سارے، ان کے پاس چیز ایک ہی تھی، اور وہ کیا تھی؟ اتباع. ہم اس کو بھول جاتے ہیں، ہم اس کو نہیں دیکھتے.
بہت سی چیزوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر ادھر، اور یہ نشانی ایک ہی ہے کہ آپ کو ساری چیزیں اس کے پاس نظر آئیں، بڑی سے بڑی چیزیں نظر آئیں، جو کچھ بھی ہر لحاظ سے جو بھی آئے، لیکن اگر سنت کی کمی نظر آ رہی ہے تو چپ کر کے واپس آ جائیں کہ ملنا وہاں سے کچھ نہیں آپ کو۔ ایک ظاہری پرچاپ تو ہوگا، آپ کو ظاہری تصرف تو ہو جائے گا، لیکن آخرت کے مقابلے میں جو ہے آپ کو سودا کچھ مہنگا ہی پڑے گا۔ تو بزرگان دین یہی فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ایسے بزرگ کو متلاشی رہو اور ایسے ہی بزرگ کے پاس جاؤ کہ جہاں نفس انسان کا مرتا صرف کس چیز سے ہے؟ اتباع سنت سے ہی مرتا ہے۔ یار جنید بغدادی رحمۃ اللہ قول ہے، فرماتے ہیں کہ میں بہت جنگلوں میں پھرا، ادھر بھی گیا، اور ساری زندگی میں نے کوشش کی نفس کو ماروں، لیکن دوستو غور سے سنو، فرماتے ہیں میرا نفس مرا تو سنت ہی سے مرا۔ تو میرے بھائی ہم ساتھی سالک ہیں، چلنے والے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، الحمدللہ اس چیز کو یاد رکھو، یہ وقت کو ضائع نہ کریں، زندگی کو ضائع نہ کریں، اپنے علم کو ضائع نہ کریں، اپنے ذکر کو ضائع نہ کریں۔ اللہ نے جو ہمیں توفیق دی، اپنی صحبتوں کو ضائع نہ کریں، اپنی نسبتوں کو ضائع نہ کریں۔ مضبوطی سے سن لو کہ زندگی کا ہر سانس، ہر وقت ہمارے سامنے ایک چیز ہونی چاہیے کہ نبی پاک نے اس میں سنت کیا تھی۔ بس جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا میں آپ کو ہے کہ ایک مسواک رک کی زمین رک گئی اسی وقت، ہمارے سے کچھ بھی نہیں ہے، قدر ہی کوئی نہیں نبی سنت کیا ہوتی ہے۔ ابھی میں آپ اس مسواکی کی ہم آپ کو صحابہ کرام کی زندگی کی مثالیں دینا شروع کروں، آپ حیران ہو جائیں کہ صحابہ کرام کا اس ایک ہی سنت پہ کتنا یقین تھا۔ پتہ ہے کہ سنت ہے، اور ہر سنت اتنی عظیم ہے، ہر سنت اتنی بڑی ہے کہ ٹھکانا ہی کوئی نہیں اس کا۔ کیوں کہ اس کا مقام یہ ہے ایک سنت کو ادا کرنے کا، میرے بھائیو، کہ آپ نیت کرتے ہیں کہ میں اس سنت کے طریقے پہ جا کے سوؤں گا۔ آپ نے سنت کے طریقے پہ جا کے وضو کر لیا، انہوں نے توفیق دی، سرما لگا لیا، بستر میں چلے گئے، دعائیں وہ پڑھ لی، دانی کروٹ میں لے گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا طوفان اٹھ رہا ہے اس وقت؟ آپ کو پتہ ہے ایک معرفت کا طوفان اٹھ رہا ہے۔ الحمدللہ کیا مل رہا ہے کہ ہر سنت پہ آپ کو جذب کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ کیا تو ہم دوڑ رہے ہیں، کیا اس ہر سنت پہ اللہ کھینچ رہا ہے آپ کو اپنی طرف، اللہ کھینچ رہا ہے آپ کو اپنی طرف، سبحان اللہ۔ اور یہی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بیچارے کمزور ہوتے ہیں اپنے دوسرے معمولات کے اندر، دوسری چیزوں کے اندر، دوسری حرکتوں کے اندر، اور پھر گناہ شنا بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن جنہوں نے سنت کو پکڑا ہوتا ہے الحمدللہ وہ بہکتے نہیں، الحمدللہ راستے پہ چلتے ہی رہتے ہیں، گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، آخری منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر لحاظ سے ایک پروٹیکشن دیتی ہے اللہ کے نبی کی سنت۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی یہ سنت بہت بڑی چیز ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ راستہ انکمپلیٹ ہے، اور یہ تعجب کی بات ہے، یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ ایک آدمی کہے جی میں اللہ کو پانے والا ہوں، میں تو اللہ کے لیے چل رہا ہوں، مجھے اللہ کی معرفت چاہیے۔ کہتا تو ہر آدمی ہے، نماز پڑھنے والا بھی کہتا ہے، قرآن پڑھنے والا بھی کہتا ہے، ہر آدمی جو عمل کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے نا بھائی اللہ ہمارا جس کو دیکھو چاہے۔ تو بھائی کہ جسٹیفائی کرو اپنے ایک ساتھ، کہ اپنے ساتھ انصاف تو کرو، اپنے وجود کے ساتھ انصاف کرو۔ کتنا بڑا دعویٰ تم کر رہے ہو کہ ہم تو اللہ کے متلاشی ہیں، اور کر کیا رہے ہو تم؟ عقل کیا ہے تمہاری لی جاتی ہے؟ تم نبی پر ایک سنت کا عمل کرنے سے تمہاری ٹانگیں کانپ ہو جاتی ہیں، ہزاروں تم جوازات پیش کر دیتے ہو، ہزاروں باتیں تم پیش کر دیتے ہو، تو کہاں سے ملے گا راستہ؟ نماز بھی وہی مقبول ہوگی نبی سنت کے مطابق جو ہوگی۔ ہر نماز کے درجے ہیں، اور سب سے عظیم نماز وہ ہوگی جس کی سب سے عظیم اتباع سنت کی قربت ہے، جس کی نماز ہو سب سے بلند اس کی نماز، اس نے اس کا لباس ہوگا، اس کی شکل ہوگا، اس کا خلوص ہوگا، اس نے جس طرح میں نے بتایا ایک مسواک کا ایک ایک چیز آپ اس کو پورا کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، آپ نماز پھر کہاں جائے گی؟ آپ کو نماز لے کر نماز تو سب پڑھ رہے، گویا کہ بلندی پہ لے جانے والی جو چیز ہے ہر عمل کو جو بلندی پہ لے جانے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نبی پر سنت شریف ہے۔ جمعہ ہے، آپ جمعے کی تیاری کیا کریں گے؟ سیدھے آئے آپ وضو کر کے آپ کھڑے ہو جائیں، آپ بھی جمعہ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک جمعے کی تیاری آج جمعرات سے شروع کر دیتے ہیں، اللہ اکبر،
کون سے عطر لگانا ہے، کون سا سرما لگانا ہے، کون سے کپڑے پہننے ہیں، کون سا تیل لگانا ہے، کس انداز سے چلنا ہے، کون سا امامہ پہننا ہے، کون سی دھوتی پہننی ہے، کون سی چادر اوڑھنی ہے، یعنی کون سی کیا رنگ تھا جو انہیں پسند تھا، کس طرح آئے تھے، کس طرح جاتے تھے، کیا حساب تھا، کون تھا. پورے جمعے کو تو رنگ کے رکھ دیتے ہیں اس کو ضروری نہیں گئے ہاتھ پاؤں دھو گئے اللہ ہو نماز پڑھ کے شروع ہو گئے جمعہ. لیکن جب آخرت میں جائیں گے تو اس کا جمعہ بھی ہوگا اور آپ کا بھی جمعہ ہوگا، پتہ لگ جائے گا بیٹا کہاں گیا، ایک جمعہ آپ کو کہاں لے کے چلا گیا. اب کتنا اللہ کے قریب کر دیتا ہے. میرے بھائیو ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ ہم کیسے دعویٰ کرتے ہیں ان چیزوں کو، یعنی یہ کہتے ہوئے شرم بھی آنی چاہیے یار تھوڑی بہت، کہ جس کے واسطے سے رب ملا، سبحان اللہ، جس کے واسطے سے رب ملا اس کا ہی واسطہ نہیں رکھ رہے کسی چیز میں، جبکہ اللہ نے کہا اس کا واسطہ رکھو، اس کو مت بولو، اس کے انداز کو اپناؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اعلان کیا اس چیز کا، اعلان کیا. یہ ایسی بات سوچنا کہ میں اللہ کو پالوں گا، اللہ سے مل جاؤں گا، اللہ کی معرفت ہو جائے گی، اور اس قدم سنت پہ بہت کمزور ہے انسان، یہ کام نہیں چلتا. ٹھیک ہے نا بھائیو، بات ہے پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور پیچھے سے دیکھیں کتنا بڑا اللہ کا ولی یہ دعویٰ کر رہا ہے. اصل یہ بھی کام آسان ہے، مشکل نہیں ہے. مشکل کیا اس میں؟ نفس بھیا ہم نبی محمد کے کپڑے پہن لیں گے، اس میں کیا نفس آ گیا؟ آپ نے جو چیز پسند کر لیا اس چیز کو پسند کر لیں گے، اس میں کیا مصیبت آ گئی؟ مجھے پتا ہے. عاشقین تو ایسے ایسے ہیں کہ وہ سلم اللہ ایک خربوزہ کھانے کو دیا، انہوں نے خربوزہ نہیں کھایا، مسجد بستانی تیرا ہم کہ حضرت جائز ہے، حلال ہے. کہتا نہیں میں نہیں کھا سکتا. کیوں؟ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں نبی پاک نے خربوزہ کھایا کیسے تھا تو میں کیسے کھا لوں. سبحان اللہ، سوچ دیکھیں آپ. میں جانتا ہوں حلال ہے، لیکن مجھ تک یہ دلیل نہیں پہنچی کہ آپ اس کو کیسے کھایا تھا خربوزے کو. میں نہیں کھاتا بھائی. کیوں نہ پھر وہ باعزیز بستانی بنے، مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ پاگل ہے کیا حرکت ہے بھائی، اس میں کیا فرق پڑے گا؟ اس میں ہمیں نہیں پتا کیا کھائیں گے، ہم حرام کام کر رہے ہیں، تو ہم غلط کام کر رہے ہیں یار. ایسی کیا بات ہے؟ اس میں کہاں کون سی حدیث دکھائیں مجھے، کون سا فتویٰ لے آئے آپ یہ فلاں. لیکن سبحان اللہ عاشقوں کے فتوے اور ہوتے ہیں، ان کی منزلیں بھی اور ہوتی ہیں، وہ جس میں ہوتے ہیں. نہیں بھائی میں تو نہیں کھا سکتا. صحابہ کرام پتہ چلا کہ نہیں یہ پسند تھا جناب، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، دودھی لوکی، اور جو عاشق ہوتے ہیں لوکی شریف کہتے ہیں اس کو. سبحان اللہ کی نسبت نبی پاک سے جوڑ دیتے ہیں نا، کدو شریف کہتے ہیں. دیکھیں اب یہ فرق ہو گیا نا. میں کہوں دودھی وہ کہ لوکی وہ کہ جو عاشق ہوگا، جو اس کو اس لحاظ سے پسند کرتا ہوگا کہ نبی نے پسند فرمایا، وہ کہ کدو شریف. سبحان اللہ، کہتے بڑی عظیم چیز تھی. کیوں؟ کہ اللہ کے حبیب اس کو پسند فرماتے تھے اس سبزی کو، تو اس کے کھانے کا اہتمام کچھ اور. نیت جو ہے انسان کی، توجہ جو ہے، ویسے تو آپ پوری پلیٹ کھا جائیں گے کدو شریف کی، لوکی سمجھ کے کھا جائیں، دودھی سمجھ کے کھا جائیں، کچھ اور سمجھ کے کھا جائیں، لیکن جس وقت آپ اس کو سمجھ کے کھائیں گے کہ یہ کدو شریف ہے اور اللہ کے نبی اس کو کھاتے تھے، تو پھر آپ ویسے ہی کھائیں گے، چن چن کے تلاش کرتے تھے نا کھانے کے اندر شوربے میں، اس کی لذت ہی کچھ اور ہوگی. تو بس زندگی ہے کہ رخ پھیرنا ہے اللہ کو پانے کے لیے، وہ کہ بس غلام بن جائیں، تباہ رسول پہ جائیں. کی محمد سے فاتون نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. عجیب بات کہی ہے، لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ، کہ تو ایسا انسان بن جاتا ہے، ایسا انسان بن جاتا ہے تو وہ بلند چلا جاتا ہے. تو الحمدللہ تیری دعاؤں کو بھی اللہ قبول کرتا ہے، تیرے واسطوں کو بھی قبول کرتا ہے. تو تجھ پہ ناز کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو میرے محبوب کا عاشق جا رہا ہے. کہاں سے انسان کہاں ہو جاتا ہے ایک نقل پر انسان. ہر عورت مرد بچے کو چاہیے اپنے بچوں کو بھی اس رنگ میں ڈالیں، اپنے آپ کو بھی اس رنگ میں ڈالیں. اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں، کوئی اس مصیبت کی بات نہیں، کوئی ہم کسی سے ٹکر نہیں ہے اس میں. بس ہمارے نبی کی شان الحمدللہ محبت میں یہ کام کر رہے ہیں، ہمارا کیا کس سے اختلاف ہے. کریں گے بھائیو سبق پکا؟ آج کا سبق پکا ہو گیا، راستہ مل گیا. دیکھ رہے روز قیامت میں بات ہوگی اس کی انشاءاللہ. ہاں پھرنا نہیں ہے اس کی طرح نہیں، ڈبے کی طرح بس جھانگ مار نہیں، اپنے طلب کو اٹھائیں، طالب بنیں، ڈرامہ باز نہ بنے. خواب بھی آتے ہیں، کشف بھی آتے ہیں. یاد رکھیں
سب بیکار میں رہتا ہے نا. مجھے سمجھ کیا کہ میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں, تو وہ بھی کر سکتا ہے, تو خواب بھی آ جائیں گے, ہمیں بڑے بڑی زیارتیں بھی ہو جائیں گی, سب کچھ ہو جائیں گی, لیکن پہلے اپنی شکل کو دیکھیں کہ ہمارے میں اتباع کتنی ہے. اتباع نہیں ہے تو سمجھے یہ سب بیکار ہے. آپ کو غوث, آپ خواب میں غوث بھی بن جائیں گے, کتب بھی بن جائیں گے, آپ کو ہوا میں اڑا بھی دیا جائے گا, ہوا میں اڑتے پھریں گے آپ, یہ سب ہوتا ہے. میں ایسے ایسے آدمی کو خواب بتاؤں کہ آپ حیران ہو جائیں کہ حضرت آج میں وہاں چلا گیا, حضرت یہ ہوا, آج ان کے خواب میں نظر آئے, فلاں خواب میں نظر آئے. میں موجود تھا حضرت کے پاس, مجلس مبارک میں بیٹھے تھے, ایک صاحب آئے, غریب سے تھے, کہنے حضرت رات میں یہ خواب دیکھا, وہ خواب دیکھا. حضرت سنتے رہے, یہ ہوا اور اس کا مجھے فلاں ہوا فلاں ہوا. تو حضرت کہنے کی بات یہ ہے کہ غلطی ہوگی, تجھے میری جگہ ہونا چاہیے تھا, مجھے تیری جگہ ہونا چاہیے تھا. تو بات تو اصل یہ ہے, یہ خوابوں کی دنیا, یہ کشف کرامات, یہ سب چیزیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق ایک چیز کہ چلتا پھرتا انسان نظر آئے, عاشق رسول ہے, رنگ چڑھا ہے, بس قصہ ختم. دنیا ریاکار کے, بیکار کے, فدو کے, پاگل کے, جو گیس گئے, جتنی گاڑی پڑے اتنی بلندی. سبحان اللہ, دیوانگی یہی ہوتی ہے انسان. بس ایک دھن میں چلے جا رہے ہیں دیوانے, خیال یار سے وابستہ, خود سے بیگانے. عجیب شعر ہے, بتا رہا ہوں. خیال یار سے وابستہ, خود سے بیگانے, بس ایک دھن ہے چلے جا رہے ہیں دیوانے. کوئی شوق نہ ہو, بس دیوانوں کی طرح اپنی منزل کی طرف بھاگتے چلے جائیں, بھاگتے چلے جائیں. انشاءاللہ جب ڈبے میں بند ہوں گے, اللہ اکبر, تو پھر قرآن بشارتیں دے گا آپ کو. نزل الملائکۃ علیہم بشر آتی ہے کہ تم پہ ملائک نزول ہوں گے. دنیا تو تمہیں ڈبے میں دیکھ رہی ہوگی اور تم جنت میں سیر کر رہے ہو. زندگی کو بدلو, اپنی قسمتوں کو بدلو, اپنی حالتوں کو بدلو. اللہ نے بہت کچھ ہمیں دے دیا ہے. یہ کم ہے آج کی اس عظیم رات کے اندر, شب جمعہ میں مجھ جیسے سیاکار گناہگار گندے انسان کو بٹھا کے مسجد میں اپنا ذکر کرا رہا ہے. یہ انعام کم ہے کہ ایسی مجلس میں بٹھا دیا کہ جیسے مجلس ختم ہوگی تو ادھر اعلان ہو جائے گا, جا میں نے تجھے بخش دیا. ہر آدمی بخشا ہو جاتا ہے. اور اس مجلس کے بارے میں شیخ نے فرمایا اپنی حدیث کے اندر, ذکر رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرمایا. یہ کتنا بڑا رسالہ لکھا ہے اللہ کے ذکر کے بارے میں انہوں نے. کیا عاشق تھے, اتنی بڑی مستند چیز چھوڑ گئے. سبحان اللہ, کہ کتنی حدیثوں کو جمع کیا آپ نے, اور کیسا خوبصورت طریقے سے اس رسالے کو جمع کر کے دل کے اندر نور اترنا شروع ہو جاتے ہیں ان حدیثوں سے. کیا معمولی کام ہے؟ یہ عاشقیں کر سکتے ہیں, عاشقیں کر سکتے ہیں. ایسے ذکر سے محبت تھی, الحمدللہ جانتے تھے کہ ایسے ایسی چن کی حدیث نے کی ذکر کی, اور ایسے ایسے ایکسپلین کیا اس کا کہ دل کرتے آدمی پڑھتا ہی رہے اسے. یہاں سے پتہ چلتا ہے عاشقوں, باتوں سے نہیں. تحریر ان کی ایسی ہے الحمدللہ کہ جہاں ذکر کی باتیں آتی ہیں وہ ذکر کی چاشنی بیان کرتے ہیں اور ذکر کی باتیں کرتے ہیں, تو ایسا لگتا تھا کہ حضرت سارا وقت ہی اللہ کے ذکر میں رہتے تھے. وہ تھے, حقیقت یہی تھی. 24 آورس ان کا زیادہ, جو آدمی تھی بڑے لکھ سکتا ہے پورے رسالے ذکر پہ, تو وہ ذکر سے خالی ہوتا ہوگا. یہ وہ منافقین لوگ نہیں تھے, دوغلی نہیں تھے ہماری طرح. یہ تو کرتے تھے, سناتے تھے, کرتے تھے, بتاتے تھے لوگ. سب چیز خود عمل بھی اس پر مکمل ہوتا تھا اس چیز پہ کہنے سے پہلے. اتنا خوف اور ڈر تھا ان لوگوں. آج ہم بڑے مزے لے کے پڑھتے تو ہیں, لیکن سوچنے سے ہی کس درد سے لکھی ہوئی ہے وہ چیز. کیسے اس چیز کے اس پیغام کو کیسے پہنچانا چاہتے ہوں گے کہ جس وقت دنیا ذکر سے غافل ہو جائے گی, ان کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں حدیث کے اندر, قرآن کے اندر کیا ہے اس کے بارے میں. اللہ کے نبی نے کیا اعلان کیا ہے کہ یہ وہ قوم ہے. یہ آپ کا رتبہ بیان کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں, صبح شام ذکر میں بیٹھنے والوں, جو اس پہ استقامت رکھتے ہیں. الحمدللہ آج 20 سال تو مجھے بھی ہو گئی ہیں ذکر کراتے ہوئے, اور الحمدللہ وہ لوگ بھی میرے ساتھ ہیں جو 20 سال سے میرے ساتھ ذکر کر رہے ہیں, اور قبروں میں بھی چلے گئے کرتے کرتے. ایسے لوگ جو چلتے کرتے کرتے 20 سال سے انہی جگہوں بیٹھتے تھے, وہ قبروں میں بھی جا چکے ہیں. استقامت اس کو کہتے ہیں. میں دیکھا آئے میرے پاس بیٹھے ہیں الحمدللہ, دیکھ کے دل خوش رہتا ہے. قاری صاحب کو دیکھ کے, قاری اقبال صاحب دیکھ کے دل, کہاں ان کے مقامات اور کہاں میں, لیکن بک گئے. ایک دفعہ آئے میرے پاس آ کے ذکر چاہیے. وہ دن اور آج کا دن میں نے اس شخص کو کبھی نہیں دیکھا کہ ذکر سے غافل ہو شخص. یہ ہوا نا عشق.
معافی چاہتا ہوں، ان کا نام میں نے لے دیا جوش محبت میں تو بعد میں شاہ مجھے ڈانٹیں گے بھی، تو پہلی معافی مانگ لیتا ہوں ان سے. تو بھائی یہ ہے چیز. اب یہ نہ دیکھنا ہم عالم ہیں، ہم اتنے بڑے ہیں، ان کو چھوڑو چیزوں کو، دنیا کے رکاوٹوں کو. یہاں تو دولت مل رہی ہے، بک گیا آتی. جو ایسا آدمی اللہ کے نام پہ بک جائے، اللہ کے ذکر بک جائے، تو اللہ اس کا خریدار ہے. جس کو اللہ خریدے گا اس کو کہاں لے جائے گا؟ بکنا آنا چاہیے. تو وہ بھائی یہ تو یوسف والا سودا ہے. بکنا سیکھو، اللہ کے نام پر بکنا سیکھو. اپنے آپ کو نہ دیکھو ہم یہ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم یہاں کیسے جائیں، ہم وہاں کیسے کریں، یہ ہو جائے. سبحان اللہ. بکے نا دنیا کے ساتھ. جہاں میں چلتا رہا یہ شخص میرے ساتھ چلتا رہا. ایک جگہ بھی میں نے دیکھا یہ شخص پیچھا ہوا مجھ سے. الحمدللہ. نیور ان لائف. بڑے بڑے بھاگ گئے پیچھے سے، میں نے دیکھا یہ پیچھے ہوا. کیا مقام ہوگا اس لوگوں کا؟ 20-25 سال سے استقامت، 50 سال کے لوگ استقامت سے بیٹھے ہیں، صبح شام کرتے ہیں. وہ یہ ان کے بارے میں خوشخبری سنیں کیا ہے؟ کہتے یہ وہ قوم ہے، یہ تو وہ انسان ہے. اس کی طرف اشارہ کر کہتا ہوں کہ تو وہ انسان ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والا بھی جو ہے محروم نہیں جائے. ایسی قوم ہے جو آپ بیٹھے ہیں. اس وقت کوئی دھوکے سے آ کے بیٹھ بھی گیا، کسی اور مقصد کے لیے آ کے بیٹھ بھی گیا، تو میں نے فلاں آدمی سے ملنا تھا، چلو چلتے ہیں کیا چلو بیٹھ جاتے ہیں. اس کی نیت ذکر کی بھی نہیں تھی، اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھی. آگے بیٹھ گیا تو فرشتوں نے شکایت کی، کہتے جی ہم اس کو جانتے ہیں، اس لیے نہیں بیٹھا تھا، ذاکری میں نہیں تھا یہ تو ویسے ہی آج آ گیا. ہاں چپ کرو. اللہ نے کہا تم کیا زیادہ جانتا ہوں؟ میں زیادہ جانتا ہوں فرشتوں کو. ہمیشہ ٹانگ اڑاتے تم میری باتوں کے اندر. سبحان اللہ. تمہاری عادت تھی آدم علیہ السلام سے لے کر کہ یہ نہیں جانتے تو فلاں نہیں جانتے. تمہیں کیا معلوم؟ آ تو گیا نا، وہ پہنچا تو صحیح نا. لیکن پہنچا کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہنچا اس قوم کے اندر بیٹھا ہے یہ آدمی. نہ اس کی شکل کو دیکھو، نہ اس کے گناہ کو دیکھو، نہ اس کی حالت کو دیکھو. میں رب کہتا ہوں کہ جب اس مجلس سے نکلے گا میں اس کو بخش دوں گا. اب یہ اس کی قسمت ہے کہ بخشنے کے بعد جا کے پھر بدماشی شروع کر دے، پھر گناہ کر دے. اگر حقیقی حال تو یہ ہے ایسی شخص کا جو ذکر میں بیٹھ گیا، مجلس سے ذکر میں آ گیا اور اٹھ کے چلا گیا، تو وہ اپنے آپ کو بخشا ہوا سمجھے. اعلان ہو رہا ہے آسمان کی طرف سے. اور جو انسان بخشا جائے اس آدمی کو غیرت کرنی چاہیے کہ جانے کے بعد داڑھی کٹائے، جانے کے بعد گندی فلمیں دیکھے، جانے کے بعد نمازوں کو چھوڑے، جانے کے بعد جھوٹ بولے. اللہ نے اس کو کتنی بڑی بات کی ہے کہ ان تمام گناہوں کے باوجود بٹھا کے بخش دیا. وہ جانے کے بعد اس کو غیرت نہیں آتی کہ بعد میں یہ کام کرے. اس سے بڑا کوئی بے غیرتی ہوگی انسان کے لیے؟ مجھے آپ بتائیں کہ ایسی مجلس میں بٹھا کے اللہ اعلان کرا دے کہ میں نے اس کو بخش دیا اور بخشا گیا، پچھلے گناہوں کو ختم کر دیا، زناؤں کو ختم کر دیا، چوریوں کو ختم کر دیا، ڈاکوں کو ختم کر دیا، اس کی فضولیات کو ختم کر دیا، ذہن کو نکال دیا، ایک نیا انسان بنا دیا ایک سیکنڈ کے اندر. اس کو تو شکر کرنا چاہیے. تو کہ میں تو بخشا گیا ہوں اللہ تعالیٰ، کل مجھے چانس ملتا ہے یا نہ ملتا، اب میں بیٹھ سکوں گا نہیں بیٹھوں گا. اب تو بھائی میں نے داڑھی پوری رکھنی ہے، ایک مشت داڑھی ہے، میں نے فلمیں بھی نہیں دیکھنی، میں نے گانے بھی نہیں سننے، میں نے حرام کاری بھی نہیں کرنی، میں نے عورتوں کو نہیں دیکھنا. میں تو بھائی پوری کوشش کروں، میں بخشا گیا ہوں. سبحان اللہ. کسی کو ملتی ہے یہ چیز؟ کوئی کہیں ملتی ہے؟ مجھے بتائیں کہاں سے یہ چیز ملتی ہے؟ ملتی ہے تو صرف ذکر اللہ سے ملتی ہے. یہ ہے اللہ والوں کی مجالس کی صفت ہے. کہنے کو بہت ہے اور کہنے پہ آئیں، اپنی تو یہ حالت ہے ہم کچھ نہیں کہتے. آئیں واللہ کا ذکر.